بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زمین پر گرتے ہی ان میں سے ایک نے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش میں بے دریغ مجھ پر فائرنگ کر دی، لیکن میں اس کے نشانے کو چھوڑ چکا تھا، لہذا گن کے خوفناک بیرل سے خارج ہونے والی مہلک گولیاں چھت اور دیواروں کی خیریت دریافت کرنے لگیں۔ پھر میں نے اسے گن استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے اپنے قریب گرے ہوئے گن بردار کی کلائی کو بوٹ تلے روند ڈالا اور نیچے جھک کر اس کی گن پر قبضہ کر لیا۔ بوٹ والی کارروائی کے نتیجے میں گن اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ گن ہاتھ میں آتے ہی میں نے دیگر دو افراد کی ٹانگوں پر فائرنگ کر دی۔ ان کی بھیانک چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کی گنوں والے ہاتھوں پر دھواں دار ٹھڈے برسائے تو ان کی گنیں ہاتھوں سے نکل کر دوسری دیوار کے قریب پہنچ گئیں۔ اب وہ فائرنگ کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ گنیں ان سے ناقابل عبور فاصلے پر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے قدموں پر چل کر وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس دوران میں اس شخص نے کارکردگی دکھانے کی کوشش کی جس کی گن میرے ہاتھ میں تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میرے بدنی بوٹ کی ضرب سے نکارا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے سلامت ہاتھ سے میری ٹانگ کھینچنا چاہی، وہ مجھے زمین پر گرانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر میں نے اس کے ارادے کو ملیا میٹ کر دیا۔ وہ ایک ہاتھ کے بل بوتے پر کسی مینڈک کی طرح پھدک کر میری ٹانگ کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ میرا پاؤں چل گیا۔ میں نے ایک فٹ بال کک اس کے تھوبڑے پر جڑ دی۔ وہ جنگلی بھینسے کی طرح ڈکراتے ہوئے پیچھے کو الٹ گیا۔ میں نے اس کی ٹانگوں پر بھی ایک برسٹ مارا اور انصاف کا تقاضا نبھاتے ہوئے اسے اس کے دیگر دو ساتھیوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اسی وقت باہر کوریڈور میں مزید دو نقاب پوش نمودار ہوئے۔ میں نے پلک جھپکتے ہوئے فائرنگ کر کے انہیں زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے انہیں گھائل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ وہ زندگی کی بازی کھیلتے رہے، مگر اپاہجوں کے مانند میں نے انہیں بھی ان کے دیگر ساتھیوں کی طرح ہاتھ پاؤں سے عدلی ابتی معذور کر دیا تھا۔ میری فائرنگ نے ان کے دستوں بازو کی ہڈیوں کا کچومر نکال دیا۔ گن کا میگزین خالی ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پھینک کر دوسری گن اٹھا لی۔ اسی لمحے لی یان بھی دروازے کی اوٹ سے نکل آئی۔ ایک گن میں نے اسے بھی تھما دی۔ وہ گن کو سنبھالتے ہوئے سراسیمہ لہجے میں بولی، وجدان لگتا ہے اس بنگلے میں اچھی خاصی خون ریزی ہو گئی، پتہ نہیں باہر کا کیا حال ہوگا۔ ڈاکٹر مونگ بھی واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ آؤ باہر جا کر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں نے کمرے کے اندر اور باہر کوریڈور میں پڑے ہوئے شدید زخمی افراد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ان 5 افراد میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں رہا تھا کہ ہمارے تعاقب میں لپکتا۔ ان کے وجود میں پائی جانے والی تمام تر توانائیاں اس وقت زندگی کے پیچھے لپک رہی تھیں۔ ان کے مرنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، لیکن وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اب نہیں۔ موت کے خوف اور حالات کی دہشت نے ان کے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کوریڈور میں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ میں نے محتاط نظر سے ادھر ادھر دیکھا، پھر آنکھوں میں لی یان کو اشارہ کیا۔ وہ میرے اشارے کو پلک جھپکتے میں سمجھ گئی۔ اگلے ہی لمحے ہم کوریڈور میں محتاط قدموں سے مخالف سمتوں میں بڑھ گئے۔ مجھے ڈاکٹر کی طرف سے گہری تشویش تھی۔ گیٹ پر موجود 3 محافظوں کی زندگی کے امکانات معدوم تھے۔ جتنی بے دردی سے وہاں فائرنگ کی گئی تھی، اس کے پیش نظر وہاں پارٹیوں نے شدید نقصان اٹھایا ہوگا۔ اگر ان میں کوئی زندہ بچ گیا تھا تو وہ شدید زخمی ضرور ہوگا۔ کوریڈور کے اختتام پر میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ لی یان مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ بنگلے کے عقبی حصے کی جانب نکل گئی تھی۔ وہ طویل کوریڈور بنگلے کے سامنے والے حصے کو عقبی حصے سے ملاتا تھا اور اس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں اس وقت جہاں کھڑا تھا وہاں سے سامنے والا لان نظر آ رہا تھا۔ اگر میں تھوڑا آگے نکل آتا تو گیٹ کا منظر دیکھ سکتا تھا، اور وہ منظر کسی طور بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے گن کو سونتے محتاط نظر سے ادھر ادھر دیکھا اور آہستگی سے آگے کو سرک آیا۔ اس حصے میں کوئی بندہ بشر مجھے دکھائی نہ دیا۔ سامنے والے لان سے گیٹ تک میں نے ایک نگاہ دوڑائی اور کھلے ہوئے گیٹ کے نزدیک 3-4 انسان پڑے ہوئے نظر آئے۔ میں نے نیپالی ملازم چندر اور دونوں سادہ لباس محافظوں کو پلک جھپکتے میں پہچان لیا۔ باقی ایک شخص دشمن کی طرف سے تھا۔ میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے مزید چند قدم آگے بڑھ گیا۔ ان سب کی حالت بتاتی تھی انہوں نے اپنے جیون پورا کر لیا ہے۔ اب انہیں زندہ انسانوں میں شمار کرنا ایک حماقت ہی ہوتی۔ فائرنگ گویا تھم گئی تھی۔ پچھلے چند منٹ میں ایک بھی گولی چلنے کی صدا نہیں ابھری تھی۔ میں نے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ بیرونی گیٹ بند کیا اور بنگلے کے پہلو میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اسی وقت میں نے برآمدے میں ایک ہیبلا سا لہراتے دیکھا۔ وہ کوئی شخص دوڑتے ہوئے برآمدے سے نکل کر کوریڈور کی سمت بڑھا تھا۔ اس کے انداز میں فرار
کردار کی جھلک تھی اور یہ بھی یقینی بات تھی وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت نہتا تھا، ورنہ وہ مجھ پر فائرنگ ضرور کرتا۔ اس کی نسبت میں زیادہ روشن حصے میں تھا، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نے مجھے نہ دیکھا ہو۔ میں نے 90 تلے قدموں سے واپس کوریڈور کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے بنگلے کے عقبی حصے میں فائرنگ ہونے لگی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کیونکہ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی ایک وحشت ناک نسوانی چیخ بھی بلند ہوئی تھی۔ میری ساتھی لی یان بنگلے کے اس حصے میں موجود تھی۔ میرے دل سے دعا نکلی، اے اللہ لی یان کو کچھ نہ ہو۔ میں اس وقت برآمدے میں قدم رکھ چکا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر دیوار پر موجود سوئچ لائٹ کے سوئچ کو آف کر دیا۔ اگلے ہی لمحے برآمدہ تاریکی میں ڈوب گیا، تاہم یہ تاریکی لمحہ بھر کی تھی۔ لان والی لائٹ نے 2 سیکنڈ بعد اس تاریکی کو ملگجے اجالے میں بدل دیا۔ رسمی صحیح کسر کوریڈور کی جانب سے آنے والی روشنیوں نے پوری کر دی۔ اسی اثنا میں کوریڈور میں اٹھا پٹک کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا برآمدے سے نکل کر کوریڈور کی جانب لپکنے والا بگوڑا کسی سے ٹکرا گیا ہے، اور کوئی امکان اس بات کا تھا یہ ٹکراؤ ڈاکٹر مونگ رفوشے سے ہوا ہوگا۔ اب وہ بگوڑا اپنے ہی کسی بھائی بند سے تو دینگا مشتی کرنے سے رہا۔ میں فارغ تھا، لی یان عقبی حصے کی طرف گئی تھی۔ آ جا کر ایک ڈاکٹر مونگ ہی بچتا تھا۔ میں اس دشمن کو ڈاکٹر کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بنگلے کے پہلو میں رہتے ہوئے عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ بنگلے کے پچھلے پائیں باغ تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے چند سیکنڈ لگے ہوں گے، اور اس دوران میں نے مزید 2 افراد کی لاشیں دیکھ لی۔ وہ ہمارے دشمن حملہ آوروں کی لاشیں تھیں۔ انہوں نے بھی اپنے چہروں کو مخصوص نقابوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ وہ دونوں یقیناً ڈاکٹر مونگ کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے تھے۔ پائیں باغ میں لی یان مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس کی طرف سے میں پہلے ہی تشویش میں مبتلا تھا۔ اس کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخ میرے دماغ میں چکرا رہی تھی۔ پائیں باغ کو روشن کرنے والی لائٹ سے چکنا چور ہو گئی تھی۔ میں اندازے کی بنیاد پر آگے بڑھنے لگا۔ جب میں عقبی برآمدے کے قریب پہنچا تو وہاں برآمدے کی سیڑھیوں میں مجھے ایک شخص پڑا ہوا ملا۔ وہ بھی دشمن کا ساتھی تھا اور اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے نقاب زدہ تھوبڑے پر ایک غسیلا ٹھڈا رسید کیا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ مجھے اس وقت بڑی شدت سے لی یان کی تلاش تھی جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ برآمدے کے اختتام پر مجھے اپنے قدم روکنا پڑے۔ مجھے ایک نقاب پوش کی آدھی پشت دکھائی دی۔ بنگلے کے پہلو میں نصب کسی بلب کی روشنی، تھوڑی سی روشنی وہاں پہنچ رہی تھی، اور اسی روشنی میں نے اس شخص کے سر پر نقاب چڑھا دیکھ لیا تھا۔ وہ میری موجودگی سے بے خبر تھا۔ میں نے اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھایا اور دبے قدموں اس کے انتہائی قریب پہنچ گیا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ چپ چاپ وہاں کیوں کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے مجھے حیرت اور دور ہو گئی۔ نزدیک پہنچتے ہی میں نے اس کی سرگوشی سماعت کر لی۔ وہ دھیمے لہجے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا مخاطب مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر جب میں نے ایک نسوانی سسکی کی آواز سنی تو سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا۔ وہ شخص یقیناً لی یان سے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نسوانی سسکی میں شامل بے بسی سے مجھے اندازہ ہو گیا گن اب لی یان کے ہاتھ میں نہیں رہی تھی، ورنہ وہ اس شخص کے سامنے کیوں مجبور نہ ہوتی۔ میں نے فوری ایکشن کا فیصلہ کیا اور اس شخص کے اتنا قریب آ گیا کہ بآسانی اسے چھو سکوں۔ پھر میں نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے شانے پر دستک دی۔ وہ اس طرح اچھل کر پلٹا جیسے کسی بھیانک خواب سے چونک کر جاگا ہو۔ میں نے آندھی طوفان کی رفتار سے اسے واپس بھیانک خواب میں دھکیل دیا۔ اس کا نقاب پوش چہرہ جیسے ہی میری جانب پھرا، میں نے اس کی ناک پر ایک اسٹریٹ پنچ جڑ دیا۔ اسٹریٹ پنچ کسی وزنی ہتھوڑے کی مانند کام کرتا ہے۔ یہ ہیمر پنچ بھی کہلاتا ہے۔ اگر یہی پنچ سر پر برسایا جائے تو ہیمر ہیڈ پنچ کہلاتا ہے۔ اپنی پوشیدہ ناک کو وہ میرے ظاہرہ مکے سے سنکوانے کے بعد ذبح ہوتے ہوئے کسی جانور کی طرح بلایا اور لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ قدموں کی یہ لڑکھڑاہٹ اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی کیونکہ اسی لمحے لی یان کسی شیرنی کے مانند اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو کر ان کا تماشا دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا اس نقاب پوش نے گن کے زور پر لی یان کو وقتی طور پر بے بس کر رکھا تھا، ورنہ وہ اس کے لیے 1.25 سیر سے کم نہیں تھی۔ لی یان نے دل کھول کر اپنی ہزیمت کا بدلہ چکایا اور ہاتھ پاؤں کی ٹھوکروں سے صرف 3 منٹ کے اندر اس نقاب پوش دشمن حملہ آور کو لمبا لٹا دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس زمین پوش شخص کا جائزہ لیا۔ وہ زندہ تھا مگر آنے والے 2-3 گھنٹے تک وہ اٹھ کر اپنے قدموں پر چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر موجود ایک مخصوص نس کو بڑی تکنیک سے مسل کر اس کی
انٹا گفیلی کو یقینی بنا دیا، پھر کھڑے ہوتے ہوئے لی یان کو دیکھا۔ اس کا سینہ کسی لوہار کی دھونکنی کے مانند چل رہا تھا۔ سانس کی آمد و شد بتاتی تھی اس وقت لی یان کے سینے میں کس قیامت کا زیرو بم پیدا ہو رہا تھا۔ اس طوفان کو محسوس کرنے کے لیے کسی خاص روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس قسم کے معاملات میں آنکھ روشنی کی محتاج نہیں رہتی۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور لی یان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اس جنگلی کے ہتھے کس طرح چڑھ گئیں؟ بس اچانک اس نے عقب سے پہنچ کر مجھے گن پوائنٹ پر رکھ لیا۔ وہ اپنے بالوں کو سلجھاتے ہوئے بولی، میں نے فائرنگ کر کے سامنے سے آنے والے بندے کو بیکار کر دیا تھا۔ اسی لمحے میں اس کی گرفت میں آ گئی۔ پتہ نہیں یہ مردود کہاں گات لگائے کھڑا تھا۔ اس نے نفرت انگیز نظر سے زمین پر پڑے ہوئے مذکورہ شخص کی طرف دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اس کے حکم پر میں گن پھینکنے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن اس خبیث نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ میرے بالوں کو بھی اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ پھر گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے وہ مجھے اس طرف لے گیا۔ وہ سرگوشیوں میں تمہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہی جو کوئی ندیدہ مرد کسی عورت کو اپنے سامنے بے بس دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھنے لگی، اندر کیا پوزیشن ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے زمین پر پڑے انٹا گفیل ندیدے مرد پر تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ یہ تو احمقوں کا سردار نکلا۔ اس بنگلے پر ہر سو موت کی سبیل لگی ہوئی تھی اور یہ بے وقوف ہمارے حسن کی سوغات کے چکر میں تھا۔ پھر میں نے ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے کہا، بہرحال اندر سب امن و امان ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرے قدم سے قدم ملاتے ہوئے بولی، یہ تم نے میری تعریف کی ہے یا اس بدماش کی برائی؟ میں لی یان کا اشارہ واضح طور پر سمجھ گیا۔ میں نے اس کے حسن اور ندیدے مرد کی حماقت کا ذکر کیا تھا۔ میں نے ذومعنی انداز میں کہا، اگر اس مردود کی برائی کرتے ہوئے تمہاری تعریف کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ میں غلط اور صحیح کی بات نہیں کر رہی، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ پھر پوچھنے لگی، کیا میں واقعی حسین ہوں؟ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ عموماً لڑکی چاہے واجبی سی شکل صورت کی مالک ہو نہ ہو، لیکن وہ خود کو ملکہ حسن سمجھتی ہے اور ایک لی یان تھی۔ مستند حسین ہونے کے باوجود بھی اسے اپنی خوبصورتی کا یقین نہیں تھا، اور ہے یہی بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ پھر اس نے میری الجھن کو دور کر دیا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی، شک تو کوئی نہیں، مگر شون نے آج تک تمہاری طرح کھل کر میرے حسن کی تعریف نہیں کی۔ وہ تمہارا شوہر ہے نا، اس لیے۔ میں نے کہا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ شوہر ہے تو شوہر عام طور پر اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کرتے۔ اوہ، وہ ایک گہرا سانس خارج کر کے رہ گئی۔ میں نے کہا، بہت کم شوہر ایسے ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے اور سامنے بھی اپنی بیویوں کو گن گاتے نظر آتے ہیں، جیسے بہت کم بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے اولاد پیدا کرنے سے خائف ہوتی ہیں۔ وہ میٹھی نظر سے مجھے گھور کر رہ گئی۔ اسی لمحے سامنے سے ڈاکٹر مونگ آتا دکھائی دیا۔ اس کی صورت پر گمبھیرتا چھائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہم بھی انتہائی سنجیدہ ہو گئے۔ اس بنگلے میں پچھلے 10-15 منٹ میں جو کچھ ہو چکا تھا، اس میں ہنسی مذاق کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تھا۔ میں تو لی یان کی کوفت کو دور کرنے کے لیے وہ اٹکھیلیاں کر رہا تھا، ورنہ اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کا موقع نہیں تھا۔ ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ڈاکٹر مونگ نے ہمیں صحیح سلامت دے کر اطمینان کی سانس لی۔ آؤ میرے ساتھ۔ ہم نے خاموشی سے ڈاکٹر کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ وہ ہمیں لیتے ہوئے بنگلے کے ایک دور افتادہ کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں ٹیلی فون کی سہولت موجود تھی۔ اس نے کوئی نمبر ڈائل کیا، پھر رابطہ ہونے پر اس نے مختصر الفاظ میں یہاں کی صورتحال سے کسی کو آگاہ کیا اور آخر میں کہا، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، تم یہاں کے معاملات کو اپنے طور پر ہینڈل کرنے کی کوشش کرنا، کیا تم کر لو گے؟ پھر وہ پوری توجہ سے دوسری طرف بولنے والے کی بات سنتا رہا اور بولا، ٹھیک ہے، تم جو چاہے کہانی گڑھ لو، بس ایک بات کا خیال رکھنا، یہاں جو کچھ ہوا ہے وہ میری غیر موجودگی میں ہوا ہے۔ تم دو پارٹیوں کا آپس میں ٹکراؤ بھی بیان کر سکتے ہو، ایسے پولیس والے تمہاری بھی مانتے ہیں، اور یہاں تو ان کے اپنے 2 آدمی مارے گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج دن میں بھی مجھ پر ایک ایسا ہی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر دوسری طرف کی بات سنی اور حتمی لہجے میں بولا، میں تم سے بعد میں رابطہ کروں گا۔ اتنا کہتے ہی ڈاکٹر مونگ نے ریسیور کریڈل کر دیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو وہ بولا، میں نے جانوس کو فون کیا ہے، وہ یہاں کے حالات کو کنٹرول کر لے گا۔ ہمیں فوری طور پر بستی کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ اگر مزید کچھ دیر یہاں رک گئے تو خواہ مخواہ پولیس کارروائی میں وقت برباد ہوگا، اور اس بات کا بھی امکان ہے ہم پر کوئی تیسرا قاتلانہ حملہ بھی ہو جائے۔ 2 مرتبہ کی ناکامی کے بعد ایسا ہو سکتا ہے ہمیں منظر سے ہٹ جانا ہوگا۔ وہ میری ساحل کی طرف روانہ ہونے کی بات کر رہا تھا، میں بھلا کیسے انکار کر دیتا۔ آئندہ 5 منٹ میں ہم نے اپنے بیگ تیار کر لیے، پھر ڈاکٹر مونگ کی ہدایت پر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم یہاں سے دوسرے بنگلے میں داخل ہوں گے، پھر جیپ میں بیٹھ کر روانہ ہو جائیں گے۔ ہم روانگی کے وقت سے 15-20 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر چونک اٹھا اور پوچھا، اس کمرے سے دوسرے بنگلے میں کیسے داخل ہوں گے؟ ایسے۔ وہ کمرے کے ایک کونے کی جانب
جانب بڑھتے ہوئے بولا دیکھتے جاؤ۔ میں دیکھتا گیا بلکہ میرے ساتھ ساتھ لی یان بھی دیکھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کمرے کے مذکورہ کونے سے قالین کو اٹھایا تو نیچے پختہ فرش کے بجائے لکڑی کا تختہ نظر آیا۔ یہ تختہ 3 بائی 3 فٹ کے سائز کا تھا۔ کمرے کے فرش میں یہ ایک خاص قسم کی تبدیلی تھی جس طرف کسی کا دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے مخصوص تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے مذکورہ چوبی تختے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا۔ یہ ایسا ہی عمل تھا جیسے کسی گٹر کا ڈھکنا اٹھایا جاتا ہے۔ وہ ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں بولا میں اس کے اندر اتر رہا ہوں، تم بھی باری باری میرے پیچھے آ جاؤ۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس خلا میں غائب ہو گیا جو تختہ اٹھ جانے سے پیدا ہوا تھا۔ میں نے لی یان کی طرف دیکھا اور کہا پہلے تم اس گڑھے میں اترو، تمہارے بعد میں اتروں گا۔ لی یان کو یہ ہدایت دینے سے پہلے میں اس خلا میں اچھی طرح جان کر اپنا اطمینان کر چکا تھا۔ ویسے مستند تھا۔ ڈاکٹر مونگ کا فرمایا ہوا وہ ایک قابل اعتماد اور تجربہ کار شخص تھا۔ میں اس کی بات پر یقین کر سکتا تھا۔ وہ تہ دل سے ہماری مدد کر رہا تھا اور وہ بھی ایک ذمہ دار بزرگ کے مانند۔ لی یان نے کسی فرما بردار بچے کی طرح میرے حکم کی تعمیل کی اور گڑھے کی جانب بڑھ گئی۔ میں دیکھ چکا تھا اس کے خلا کے اندر اترنے کے لیے باقاعدہ زینہ بنا ہوا تھا۔ لی یان کے بعد میں نے بیگ سنبھالا اور خلا میں قدم ڈال دیا۔ وہ لگ بھگ 10 اسٹیپ کا زینہ تھا۔ میں بآہستگی ایک ایک اسٹیپ طے کر کے نیچے پہنچ گیا جہاں لی یان اور ڈاکٹر مونگ موجود تھے۔ وہ ایک تنگ سی راہداری تھی، یہاں پر ایک بلب روشن تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تم 1 منٹ کے لیے رکو، میں اس راستے کے داخلی حصے کو صحیح کر کے آتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ اس زینے کی جانب بڑھ گیا جس کے ذریعے ہم اس راہداری میں پہنچے تھے۔ میں سمجھ گیا داخلی حصے کو صحیح کرنے سے اس کی مراد یہی تھی کہ وہ اس راستے کو بالکل ویسا ہی کر دے گا جیسا وہ پہلے تھا، تاکہ اوپر کمرے میں آنے والے کسی شخص کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ وہاں کوئی اور راستہ بھی موجود ہے۔ یہ دونوں بنگلے جانوس کی خفیہ جائیداد میں شمار ہوتے تھے۔ وہ یقیناً اس پراسرار راستے کے راز سے واقف ہوگا۔ 3 منٹ بعد ڈاکٹر مونگ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ تھا۔ ہم اس کی معیت میں اس تنگ سی راہداری میں آگے بڑھنے لگے۔ میں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس سے پوچھا ڈاکٹر جس بنگلے کو ہم خیر باد کہہ آئے ہیں اس میں 14-15 افراد خاک و خون میں نہائے پڑے ہیں، جن میں ہمارے 3 افراد کی لاشیں بھی شامل ہیں۔ جانوس کو یہ گمبھیر صورتحال سنبھالنے میں دشواری تو پیش نہیں آئے گی۔ میں نے جن 14-15 افراد کا ذکر کیا ان میں 6 شدید زخمی اور 9 کے قریب لاشوں میں بدل چکے تھے۔ چندر اور دونوں سادہ لباس پولیس والے بھی لاشوں کی قطار میں تھے۔ 10-15 منٹ کے اندر اس بنگلے میں اچھی خاصی خون ریزی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا جانوس ایسی سچویشن سے نمٹنے کا ماہر ہے۔ میرا خیال ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے معاملات کو ٹیکل کر لے گا۔ لارڈ بدھا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تینوں بالکل محفوظ ہیں۔ وہ ایک کھلی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ واقعی یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس مختصر سے مارکے میں ہمیں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں نے ڈاکٹر مونگ سے دریافت کیا فائرنگ کی آواز سننے کے بعد تم کمرے سے نکلے تو ایسے غائب ہوئے کہ پھر پلٹ کر نظر نہیں آئے۔ میں نے تمہیں اس مارکے کے اختتام پر دوبارہ کوریڈور میں دیکھا جب تم ہمیں تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے تھے۔ اس تمام عرصے میں تم کیا کرتے پھرے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا ہم دونوں ایک ہی نوعیت کے کام میں مصروف تھے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے یہ کام نہایت ہی خاموشی سے انجام دیا اور تم نے کافی ہلا گلا مچایا ہے۔ میں نے اس کمرے میں اور اس کے سامنے والی راہداری میں تمہارے کارنامے کے نتائج ملاحظہ کیے ہیں۔ تمہیں بھی میری خاموش کارکردگی دکھائی دی ہوگی۔ بالکل دکھائی دی ہے، میں نے جو اسبات میں جواب دیا۔ پھر ڈاکٹر مونگ کو لی یان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتانے لگا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا لی یان کے لیے یہ ایک بڑا محاذ ہے۔ اس سے پہلے یہ چھوٹے موٹے مشن میں کام کر چکی ہے۔ مجھے امید ہے اس مشن میں اسے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کا تجربہ ہم بلوغت کے زینے پر قدم رکھ دے گا۔ اس دوران میں لی یان بالکل خاموش ہمارے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ لی یان ڈاکٹر کا بے حد احترام کرتی تھی اور اس کی موجودگی میں وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی۔ لی یان اور اس کا شوہر نامدار شون مسٹر ونگ ہنگ کے لیے کام کرتے تھے اور ڈاکٹر مونگ ونگ ہنگ کا بڑا تھا۔ وہ دونوں ہنگ کے ساتھ تو بے تکلف دوستوں کی طرح رہتے تھے، مگر مونگ کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اختیار کر سکتے تھے۔ وہ ایک طرح سے ان کے باس کا بھی باس تھا۔ لی یان کو پہلی مرتبہ ڈاکٹر مونگ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا، اس لیے بھی وہ کچھ زیادہ ہی محتاط اور سنجیدہ نظر آتی تھی۔ ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے ایک زینہ طے کر کے دوسرے بنگلے کے کسی کمرے میں نمودار ہو جاتے۔ جو عمل اس بنگلے کے کمرے سے طے خانے میں اترنے کے لیے کیا گیا تھا، وہی عمل ایک مرتبہ پھر واپسی کے رخ پر اختیار کیا گیا اور ہم زیر زمین خفیہ راستہ استعمال کر کے بآسانی دوسرے بنگلے رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بنگلے کے ایک کمرے میں نمودار ہونے کے بعد ڈاکٹر مونگ نے اس خفیہ راستے کے آثار کو قالین کے نیچے چھپا دیا اور ہم جیپ میں آ بیٹھے۔ جیپ بنگلے سے باہر نکلی تو ہم نے اس کے
گیٹ کو ویسے ہی لاک کر دیا جیسے وہ پہلے تھا، پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت میری گھڑی رات کے 9:25 کا اعلان کر رہی تھی۔ یہ اعلان ان کانٹوں کی زبانی تھا جو گھڑی کے ڈائل پر اپنی مخصوص حرکات سے وقت بتانے کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اس حساب سے ہم پورے 25 منٹ لیٹ تھے۔ ڈاکٹر مونگ نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ میں لی یان کے ساتھ عقبی نشست پر بیٹھا تھا۔ ہماری سیٹ کے پیچھے بھی ایک تنگ سا خلا موجود تھا جس میں پیٹرول کے 2 بڑے کین رکھے تھے جو اپنے سٹینڈ میں فکس تھے۔ خلا کے دوسرے کونے میں ہمارا بیگ پڑا تھا۔ ڈاکٹر مونگ نے اپنی ضروری سامان اور جس اسلحے کا ذکر کیا تھا وہ جیپ میں مجھے دکھائی نہیں دیا۔ یقیناً یہ چیزیں اس نے جیپ کے کسی خفیہ گوشے میں محفوظ کر رکھی ہوں گی۔ ہماری جیپ گلی سے نکلی اور رتنا پار کے پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت تک جانوس یا کوئی اور اس ہنگامہ پرور بنگلے تک نہیں پہنچا تھا اور یہ ہمارے لیے ایک اطمینان بخش بات تھی۔ کسی کو ہماری روانگی کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہماری جیپ رنگ روڈ پر نکل آئی۔ رنگ روڈ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سڑک نے پورے کھٹمنڈو کو اپنی آغوش میں سمیٹ رکھا ہے۔ کھٹمنڈو میں کہیں سے بھی داخل ہوں یا اس شہر سے خارج ہوں، کہیں نہ کہیں رنگ روڈ سے ضرور واسطہ پڑ جاتا ہے۔ یہ پورے شہر کے لیے ایک بائی پاس کا کام کرتی ہے۔ ہم نے رنگ روڈ کو چھوڑا اور ہائی وے پر نکل آئے۔ پھر ہم کھٹمنڈو شہر کے آثار کو اپنے پیچھے چھوڑتے چلے گئے۔ ہائی وے ایک طرح سے ویران ہی پڑی تھی۔ یخ بستہ موسم نے اس کی خاموشی اور سناٹے میں اضافہ کر رکھا تھا۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے ہمیں رفتار بڑھانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی، مگر 10-15 منٹ بعد ہمیں رفتار کم کرنا پڑی۔ ڈاکٹر مونگ نے بتایا کھٹمنڈو کی حدود میں ہائی وے بڑی ہموار اور کشادہ ہے، مگر اب وہ پہلے سی بات نہیں رہی، لہٰذا ہمیں محتاط رہ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ میں اس ہائی وے پر سفر کر چکا تھا اور اس راستے کے نشیب و فراز سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے ڈاکٹر مونگ کے اظہار پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور گفتگو کو ساحل کی طرف موڑ دیا۔ میں نے ڈاکٹر سے استفسار کیا، ڈاکٹر آخری مرتبہ تمہیں کب اطلاع ملی کہ وہاں بستی میں سب ٹھیک ہے؟ اس نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے جواب دیا، لگ بھگ شام 6 بجے۔ کاش کوئی ایسا ذریعہ بھی ہوتا کہ ہم اپنی مرضی سے وہاں رابطہ کر سکتے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، تاکہ وہاں کی پل پل کی خبر ہمیں ملتی رہتی۔ ڈاکٹر بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا میرے استفسار میں اتنی بے تابی کیوں ہے۔ اس نے تسلی امیز لہجے میں کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں اور تم خود بھی اس بستی کو دیکھ چکے ہو کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ بمشکل 50 گھروں پر مشتمل اس بستی میں تمام ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہے۔ ٹیلی فون کی سہولت 1-2 جگہ پر ہے، اسی لیے میں آج خود شاکا سے رابطہ نہیں کر پاتا۔ وہ خود ہی کسی کال آفس سے مجھے فون کرتا ہے، تمہاری ساتھی کو اس بستی میں منتقل کیے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اس دوران میں مجھے اس کی خیریت سے 3 مرتبہ آگاہ کر چکا ہے اور میں وہاں کے حالات سے مطمئن ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، آج شام 6 بجے جب شاکا سے میری بات ہوئی تو میں نے اسے بتا دیا تھا رات 10 بجے تک ہم اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ویسے تم خود بھی تو وہاں کی خبر لے سکتے ہو۔ ڈاکٹر مونگ نے آخری جملہ بڑے ڈکے چھپے انداز میں ادا کیا تھا اور یہ اس نے اچھا ہی کیا۔ لی یان میری جی اور 3rd آئی والی صلاحیت سے واقف نہیں تھی۔ ڈاکٹر اگر کھل کر بات کرتا تو پھر جلد یا بدیر مجھے لی یان کے ڈھیروں سوالات کے جوابات دینا پڑتے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر مونگ کی معیت میں وہ خاموشی اختیار کیے رہتی، لیکن جیسے ہی اسے تنہائی میں مجھ سے بات کرنے کا موقع ملتا وہ میرا دماغ چاٹنے کی ضرور کوشش کرتی۔ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ حساس اور متجسس ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی جذباتیت کا گراف بھی قدرے اونچا ہوتا ہے، اور اگر معاملہ کسی مرد کا ہو تو ان کا تجسس آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ اگر لی یان کو میری خفیہ صلاحیتوں کی بھنک بھی مل جاتی تو وہ تفصیل جانے بغیر پرسکون نہیں ہو سکتی تھی۔ میں فی الحال اسے چی اور 3rd آئی کے معاملات سے بے خبری رکھنا چاہتا تھا۔ بعد کی بعد میں دیکھی جاتی انسان کا اختیار صرف تدبیر تک محدود ہے، تقدیر کا مالک کوئی اور ہی ہے اور وہ تقدیر رقم کرنے کے سلسلے میں کسی سے مشورہ یا رائے لینے کا پابند ہے اور نہ ہی محتاج۔ میں نے بھی مبہم انداز میں ڈاکٹر مونگ سے کہا، کاش میں وہاں کی خبر لے سکتا۔ اس شاطر ربی نے میرے راستے میں اپنے کسی عمل کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے، میں اس دیوار سے سر ٹکرا کر رہ جاتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ مجبوری کب تک میری کوشش کی راہ میں حائل رہے گی۔ میری سوچ میں ایک نامعلوم سی مایوسی دار آئی۔ ڈاکٹر نے میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، دل چھوٹا نہ کرو، میں نے تمہاری ساتھی کا علاج شروع کر دیا ہے۔ اگر لارڈ بدھا نے مہربانی کی تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ اسے بنیادی طور پر کوئی بیماری نہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ربی موشے ایمن نے ہپناٹزم کے مختلف سیشن میں اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب بھی نظر آتا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے وہ اپنے ذہن میں ربی کے لیے بہت احترام اور اطاعت مندی کی گنجائش رکھتی ہے، اور جہاں تک تمہاری ناکامی کا تعلق ہے وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جوڑتے
توڑتے ہوئے بولا، میں سمجھتا ہوں ربی نے اپنے کسی عمل سے تمہاری ساتھی کے گرد ایک طلسمی حصار سا قائم کر دیا ہے جو تمہارے اس راستے کی رکاوٹ بن کر سامنے آ رہا ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس حصار کی کاٹ میں لگا ہوا ہوں، لارڈ بدھا مجھے جلدی کامیابی دے گا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، پھر میں نے کسیلے لہجے میں کہا، اس مکار ربی نے اپنے گرد بھی ایسا ہی حصار کھینچ رکھا ہے جیسا تم بتا رہے ہو، ان دونوں محاذوں پر میں مسلسل ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہوں، فکر نہ کرو، آدھے پون گھنٹے بعد تم اپنی ساحل کا منہ دیکھنے والے ہو۔ ڈاکٹر مونگ نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، پھر تمہاری ساری تھکن، مایوسی اور کلف دور ہو جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کی اس خوشخبری کے جواب میں کچھ نہ کہا اور آنکھیں بند کر کے ساحل کے تصور میں کھو گیا۔ اس کا تصور بڑا سہانا، بڑا مستانہ تھا، یہ مستانہ تصور مجھے دیوانہ بنا دیتا تھا۔ انسان کو جس شے کی شدت سے طلب ہو، اس کے اصول کے آثار پیدا ہو جائیں تو اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ وہ اپنے کسی دیرینہ مقصد کو پانے والا ہے۔ میں بھی اسی بے چینی کا شکار تھا اور اس میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں ایسا سوچنے اور محسوس کرنے کے لیے لاشعوری طور پر مجبور تھا۔ ساحل کو مجھ سے بچھڑے اب اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا، اس دوران میں بارہا ایسے مواقع بھی آئے کہ مجھے یوں محسوس ہوا ساحل مجھ سے ایک ہاتھ کی دوری پر ہے، میں ہاتھ بڑھاؤں گا اور وہ میری دسترس میں ہوگی، لیکن میرا یہ احساس سراب ثابت ہوا، شاید اس لیے بھی میں یہ بے یقینی کا شکار تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں کیا کیا نہیں کیا تھا، خود تو جو صدمات اٹھائے تھے وہ اپنی جگہ مسلم تھے، لیکن اس کے جواب میں نے دشمنوں کے دانت بھی کھٹے کیے تھے۔ یہ الگ بات کہ اس راہ میں میرے دشمن بدلتے رہے، شیطان مختلف روپ دھار کر میرے مقابل ڈٹا رہا، وہ چودھری نوازش علی ہو، شعیب غوری ہو یا پھر ربی موشی ایمن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان سب کرداروں کا ایک ہی مقصد تھا، ساحل کو مجھ سے جدا کرنا، چاہے وہ کسی بھی سبب میری رگے جان کو مجھ سے الگ کر رہے ہو، اور ان میں ربی موشی ایمن میرا سب سے زیادہ خطرناک اور طاقتور دشمن تھا، اور حقیقی معنوں میں نے سب سے زیادہ نقصان بھی اسی شخص کو پہنچایا تھا۔ امریکہ میں تو مجھے پاکستانی دہشت گرد اور امریکہ دشمن ایسے ٹائٹل سے نوازا جا چکا تھا، میں نے ربی کے درجنوں آدمیوں کی لاشیں گرائی تھیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری تھا۔ میں امریکہ میں ہوں یا نیپال میں، اس وقت میری موشے ایمن ہی سے دشمنی ٹھنی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا ہمارے درمیان یہ جنگ کب تک جاری رہے گی، میں ساحل کے حصول کی خاطر اسے ٹکرا رہا تھا، اور اب میری ساحل اس کے قبضے سے نکل کر میرے ایک انتہائی ہمدرد کی پناہ میں آ چکی تھی۔ میں ڈاکٹر مونگ کے اس عظیم احسان کو زندگی بھر بھول نہیں سکتا تھا۔ ساحل کا تصور میرے رگوں پہ میں ایک گدگدی سی مچا دیتا، دل میں ایک ترنگ، ایک امنگ سی کروٹ لینے لگتی، میرے احساسات اس کی خوشبو سے جگمگانے لگتے اور میں اپنے تن بدن میں ایک کیف سا دوڑتا ہوا محسوس کرتا۔ ساحل کا خیال میری روح کی سرشاری کا باعث تھا، درجنوں بار کی ناکامی کے بعد بھی اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کو جی مچل رچ جاتا، کیا پتا اس مرتبہ کامیابی قدم چوم لے، کیا پتا۔ میں نے تیسری آنکھ کے سامنے ساحل کے نقوش کو ابھارا اور اپنی تمام تر باطنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر میری یہ کوشش ایک بار تک محدود نہ رہی، میں نے متعدد مرتبہ ساحل کے ماحول کو چھونا چاہا، مگر ہر دفعہ میرے تصور کے پر جل کر رہ گئے، میں اپنی جانے تمنا کے ماحول میں داخل نہ ہو سکا۔ مایوس ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی اور آنکھیں کھول کر جیپ میں حاضر ہو گیا۔ ڈاکٹر مونگ میری اس کارروائی کو عقبی نشست سے منظر دکھانے والے آئینے میں دیکھ رہا تھا، میری ناکامی اس سے چھپی نہ رہی، میرے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا، تاہم وہ خاموش رہا۔ میں اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی لی یان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔